اہم ہے اور اسپیشلی خواتین کے لیے. فرمایا یہ جو لباس پہنتا ہے اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے, لباس حیا پہنتا ہے. جو خواتین باریک لباس پہنتی ہیں وہ تقویٰ کے خلاف ہے, اینٹی تقویٰ ہے. جس کو رسول نے فرمایا اگر کوئی لباس شہوت پہنتا ہے, جتنے قدم زمین پر اٹھاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ مرد بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو لباس شہوت پہناتا ہے. لباس شہوت ٹائٹ کپڑے, لباس شہوت جس کے پہننے سے نامحرموں کے اندر اٹریکشن پیدا ہو. آگ کے انگارے جوانوں کی آنکھوں کی طرف پھینکے جائیں. آج میڈیا پہ ہر جگہ یہ لباس شہوت ہے, اور لباس شہوت صرف عورت کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے بھی ہے. کئی مومنین یہاں تو الحمدللہ ماحول اچھا ہے, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں مختلف وہ نیکر پہن کے مجلس سننے آتے. یہ لباس شہوت ہے. ہاں, مرد کو اجازت نہیں ہے کو روڈوں پر چلے, جبکہ آپ کو پتا ہے روڈ پہ نامحرم خواتین بھی ہیں. حجاب صرف عورت کے لیے نہیں ہے, لمٹس ہیں. ان کا حجاب تھوڑا زیادہ ہے, آپ کا حجاب. اب نیکر پہن کے مومن چل رہا ہے, بائک پہ چل سوار ہے, روڈ پہ گھوم رہا ہے. ہاف سلیوز آپ پہنتے ہیں, یہ بھی مکروہ ہے. ہاف سلیوز پہن کر نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے. تو فرمایا جو لباس شہوت پہنے, پتلا لباس, باریک لباس, یا ایک ایسا لباس ہو جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو. رسول فرماتے ہیں اگر تین چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں, لباس پہنو تو اچھا پہنو, بہترین لباس پہنو, اور خاتون کی عزت اور عفت اور حیا اسی میں ہے, وہ بہترین لباس پہنے. اور میں پچھلی مجلس میں بتا چکا کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کا اتنا اچھا کلچر ہے, آپ کا اتنا اچھا لباس ہے جو خدا نے آپ کی خواتین کو عطا کیا ہے, یہ کسی کو عطا نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے. انسان اگر بائی نیچر سوچے, خود خاتون سوچے کہ اللہ نے دو جسم الگ بنائے ہیں, مرد الگ ہے, عورت الگ ہے. اور جو خلقت خاتون ہے, اللہ نے خاتون کے بال سے لے کر ناخن تک مرد کے لیے کشش رکھی ہے. اس کے وجود میں اللہ نے دوسرے وجود کے لیے کشش رکھی ہے, اور اسی کشش کی وجہ سے خدا نے کہا کہ پردہ کرو. کیونکہ جب پردہ نہیں کرو گی تو معاشرے میں ہر بندہ صاحب عفت نہیں ہے, ہر بندہ مہذب نہیں ہے. تو کیا ہوگا, تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے, کیونکہ تمہارے وجود کا تقاضا تھا میں تجھے ایسا بناؤں, اور جب میں نے بنا لیا تو لہٰذا اب تجھے اپنی حفاظت بھی خود کرنی ہے. اب یہ کافی ولاگز اور سوشل میڈیا پہ پرینکس اور ایسی ڈاکیومنٹریز آتی ہیں, آپ دیکھا کریں. ایک غالباً امریکہ کی کوئی ڈاکیومنٹری تھی, انہوں نے کیا کیا, یہ آپ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوان اسپیس کیوں خالی کرتے ہیں کہ عجیب عجیب بکواس کام کرنے والے ٹک ٹاکر اور پرینکر موجود ہیں پاکستان میں, فضول میں ہنسا رہے ہیں, لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. آپ اچھے پرینکس بنائیں, پرینک مطلب لوگوں کو تنگ نہ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, اچھی اچھی چیزیں بنائیں, کیمرہ لیں, آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے. ایسا ہمارے جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ایسے ایکسپیریمنٹ کریں, ایسی ڈاکیومنٹریز بنائیں, ایسے ولاگز بنائیں جس میں شریعت کا کام ہو, جس میں پیغام پھیلائیں, جس میں اخلاقیات پھیلائیں, جس میں آپ میسج دیں. یہ ایک پورا میدان ہے جس کو ہمارے جوانوں نے خالی رکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے وہاں پر انہوں نے کیا کیا, ایک خاتون بالکل حجاب میں نہیں, بالکل جیسے ماڈرن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے, اس کو بتایا کہ اس اسٹریٹ سے آپ کو چلنا ہے اور تقریباً 2 کلومیٹر آپ چلو, جو جہاں پہ رش تھا لڑکوں کا مردوں کا, وہاں پہ اس کو چلایا. اب وہ خاتون بالکل گندے واہیات کپڑے پہن کے اس روڈ پہ چلی. اب جیسے چل رہی تھی تو جتنے مرد حضرات نااہل تھے, جن کے اندر تربیت نہیں تھی, وہ اس خاتون کو کوئی جملہ کس رہا تھا, کوئی کیا کہہ رہا تھا, کوئی اشارے دے رہا تھا. تو پہنچتے پہنچتے تقریباً 30-40 مردوں نے اسے زبان کے ذریعے سے, اشاروں کے ذریعے سے اسے تنگ کیا. اب انہوں نے پھر کیا کیا, اسی خاتون کو برقع پہنایا, حجاب کروایا, اسی روڈ سے انہی مردوں سے 2 کلومیٹر سے چلایا. ایک بھی مرد نے اسے دیکھا نہیں. یہ ایک پریکٹیکل انہوں نے کام کیا کہ جب عورت حجاب کرتی ہے تو اسے مردوں کی بہترامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, لیکن جب بد حجاب ہو کے گھومتی ہے تو اسے مردوں کی بہترامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر خدا نے حجاب واجب کیا ہے, اور حجاب میں عورت ہر کام کر سکتی ہے, منع تو نہیں ہے,
لیکن فرمایا خود کو کسی اور جوان کے گناہ کے لیے باعث مت بنا. کہ ظاہر ایک جوان غیر شادی شدہ ہے, اس کے اندر جذبات ہیں. اب جب عورت بد حجاب ہو کر باہر نکلتی ہے, اس جوان کے ذہن میں شیطان عجیب عجیب خیالات لاتا ہے, حسرتیں پیدا کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ مسلمان ہے, زنا تو نہیں کرے گا, ہاں شادی اس کی ہو نہیں سکتی, حالات ایسے نہیں ہیں. ایک طرف میڈیا, ایک طرف موبائل, تو یہ ذہنی اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کئی نوجوانوں کے فون آتے ہیں, پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو امام نے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام, صلوات پڑھیں محمد, فرمایا نگاہ حرام انسان کے دل میں سوائے حسرت کے کچھ پیدا نہیں کرتی. تبھی فرمایا اے جوان, جب بھی نگاہ پڑے نگاہوں کو جھکا لو. فرمایا جب تو نگاہوں کو جھکاتا ہے تو آسمان کے فرشتے اللہ کی رحمتوں کو تیرے اوپر نازل کرتے, یا نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیں. پھر دعائیہ چھوٹا سا جملہ, اللہم اعطنی من فضلک, اے خدا میں گناہ سے بچ رہا ہوں اور تو مجھے آخرت میں نیکیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر لینا. چیز دیکھو گے نہیں, حسرت پیدا نہیں ہوگی. دیکھو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی, گناہ پیدا ہوگا, اندر رنجش پیدا ہوگی. تو گناہ اور حسرت, ہاں اگر کافر انسان ہے تو کافر تو جا کے گناہ کرتا ہے, کلبس میں جاتا ہے, زناؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مسلم ایسے کام تو کرے گا نہیں, لہٰذا گناہ کر کے تیرا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. تو بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو گناہوں سے بچائے اور ایسی زندگی گزارے جیسی اہل بیت علیہ السلام نے کہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد